دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی وقت دھوکے کا سامنا کرتا ہے۔ یہ دھوکا کبھی اتنا کھلا نہیں ہوتا کہ تم فوراً سمجھ جاؤ، بلکہ اکثر یہ چھپ کر نرم لہجے میں اور کبھی کبھی اتنے ظاہری محبت کے پردے میں آتا ہے کہ تمہیں یہ سمجھنے میں دیر لگتی ہے کہ تم پر حملہ ہو چکا ہے۔ دھوکا صرف تمہارے ارد گرد کے لوگوں سے تعلقات کو نہیں بدلتا، بلکہ تمہارے اندر کی دنیا، تمہارے جذبات اور تمہاری ذہنی طاقت پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ ایک سمجھدار انسان اس لمحے میں سب سے پہلے یہ جانتا ہے کہ فوری رد عمل دینا، چیخنا یا الزام لگانا دھوکے دینے والے کے کھیل میں شامل ہونا ہے۔ وہ نہیں چیختا، نہ شور مچاتا ہے، بلکہ خاموش ہو کر حالات کا مشاہدہ کرتا ہے، اپنے اندرونی رد عمل کو قابو میں رکھتا ہے اور ہر چھوٹی سی چھوٹی علامت پر غور کرتا ہے۔ خاموش حکمت اور مشاہدہ میں طاقت چھپی ہوتی ہے، کیونکہ دھوکہ دینے والے کی اصل طاقت اس وقت سامنے آتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ تم جذبات میں آ گئے ہو، مگر جو شخص اپنے جذبات پر قابو پاتا ہے وہ دھوکہ دینے والے کے ذہنی کھیل کو سمجھ لیتا ہے اور اس کا اثر کم کر دیتا ہے۔ سمجھدار انسان دھوکے کے بعد فوری رد عمل نہیں دیتا، بلکہ پہلے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، دھوکہ دینے والے کی نیت اور مقصد کو پہچانتا ہے اور اپنے اندرونی احساسات اور جذبات کو ٹریک کرتا ہے۔ یہ مشاہدہ اسے نہ صرف اسے دھوکے سے محفوظ رکھتا ہے، بلکہ دھوکہ دینے والے کی اصلیت کو بھی بے نقاب کرتا ہے۔ پہلا طریقہ، سمجھدار انسان دھوکے کے بعد سب سے پہلے خاموش حکمت اختیار کرتا ہے اور مکمل مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ خاموشی کمزوری نہیں بلکہ ایک طاقتور تجربہ ہے۔ جو شخص دھوکہ دیتا ہے وہ چاہتا ہے کہ تم فوری رد عمل دو، جذبات میں آ جاؤ یا انتقام لو، مگر سمجھدار انسان جذبات کے بھولیوں میں الجھنے کے بجائے حالات کا تجزیہ کرتا ہے، دھوکہ دینے والے کی نیت کو پہچانتا ہے اور اپنے رد عمل کو عقل اور شعور کے مطابق ترتیب دیتا ہے۔ اس دوران وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ دھوکہ کے اتفاقی تھا یا جان بوجھ کر، اس کا مقصد کیا ہے اور اس کے اثرات کس حد تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ مشاہدہ نہ صرف دھوکہ دینے والے کی اصلیت کو بے نقاب کرتا ہے، بلکہ انسان کے اندرونی سکون اور خود اعتمادی کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ دوسرا طریقہ، سمجھدار انسان دھوکے کو اپنی ترقی اور بصیرت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ وہ اس دھوکے کو نقصان نہیں بلکہ ایک سبق اور موقع سمجھتا ہے۔ دھوکے کے بعد وہ اپنے اندر یہ سوال کرتا ہے، کیا کہ میں نے کسی جگہ کمزوری دکھائی؟ کیا میرا رد عمل زیادہ جذباتی تھا؟ اور میں اگلی بار کیسے زیادہ مضبوط اور ہوشیار ہو سکتا ہوں؟ وہ اپنی صلاحیتوں، رویوں اور سوچ کو بہتر بنانے پر کام کرتا ہے تاکہ دوبارہ کسی دھوکے کا شکار نہ ہوں۔ یہ طریقہ نہ صرف ذہنی اور نفسیاتی مضبوطی پیدا کرتا ہے بلکہ اسے اپنی زندگی میں زیادہ خود مختار، زیادہ ہوشیار اور زیادہ طاقتور بناتا ہے۔ سمجھدار انسان یہ بھی جانتا ہے کہ دھوکہ دینے والے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ تم جذبات میں آ جاؤ، فوراً غصہ کرو یا انتقام لو۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اتنے الجھ جاؤ کہ خود یہ نہ سمجھ سکو کہ اصل میں تم کہاں کھڑے ہو۔ مگر جو شخص سمجھداری اور حکمت سے کام لیتا ہے وہ اس کھیل کا حصہ نہیں بنتا۔ وہ دھوکے کے بعد صبر کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے اور اپنی حکمت اور بصیرت سے حالات کا تجزیہ کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ صبر اور مشاہدہ اس کے ذہنی میدان میں فتح حاصل کرتے ہیں اور دھوکہ دینے والے کے اثر کو کمزور کر دیتے ہیں۔ سمجھدار انسان دھوکے کو ہمیشہ ایک موقع سمجھتا ہے، کہ نہ کہ صرف نقصان۔ ہر دھوکہ اس کے لیے سبق اور ترقی کا ذریعہ بنتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کی ہر شعبے میں اس حکمت کو استعمال کرتا ہے۔ تعلقات میں محتاط رہنا، نئے لوگوں کے ساتھ اعتماد قائم کرنے میں وقت لیتا ہے اور اپنی حدود کو سمجھتا ہے۔ دھوکہ دینے والے کی اصل طاقت تب سامنے آتی ہے جب انسان فوری رد عمل دے، مگر سمجھدار انسان اپنی ذہنی قوت کے ذریعے اس طاقت کو اپنے حق میں بدل دیتا ہے۔ سمجھدار انسان یہ بھی جانتا ہے کہ دھوکہ صرف لوگوں سے نہیں آتا بلکہ حالات، مواقع
اور زندگی کی غیر متوقع موڑ بھی دھوکہ دے سکتے ہیں۔ وہ ہر دھوکے کو سبق، موقع اور چیلنج کے طور پر لیتا ہے اور اپنی ترقی کے لیے اسے استعمال کرتا ہے۔ ہر دھوکہ اسے اندر سے مضبوط بناتا ہے اور ہر سبق اسے مستقبل کے لیے تیار کرتا ہے۔ دھوکہ کھانے کے بعد وہ اپنے اندر طاقت پیدا کرتا ہے، اپنے فیصلوں کو عقل سے تولتا ہے اور اپنی زندگی کے کنٹرول کو دوبارہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ وہ کسی بھی طرح کو جلد بازی، جذباتی تصرف یا انتقام کا سہارا نہیں لیتا۔ دھوکہ اس کے لیے نقصان نہیں بلکہ ترقی، سبق اور طاقت کا ذریعہ بنتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہر دھوکہ اسے زیادہ شعوری، زیادہ محتاط اور زیادہ خود مختار بناتا ہے۔ یہ سمجھدار انسان زندگی کے ہر شعبے میں اپنی حکمت کو استعمال کرتا ہے، تعلقات میں محتاط رہتا ہے، نئے تعلقات بنانے میں وقت لیتا ہے اور اپنی حدود کو سمجھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ دھوکہ دینے والے کی اصل طاقت تب سامنے آتی ہے جب انسان فوری رد عمل دے، مگر وہ اپنی ذہنی قوت کے ذریعے اس طاقت کو اپنے حق میں بدل دیتا ہے۔ ہر دھوکہ اسے سبق دیتا ہے اور ہر سبق اسے مستقبل کے لیے مضبوط کرتا ہے۔